السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم بات کریں گے کہ درود ابراہیمی جو شخص روزانہ پڑھتا ہے، یعنی سب سے افضل، سب سے بہتر درود شریف جو نمازوں کے اندر پڑھا جاتا ہے اس کو درود ابراہیمی کہتے ہیں۔ تو درود ابراہیمی جو شخص ڈیلی پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اسے کیا نصیب ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ایسے بندے کو کیا عطا کرتا ہے، یعنی درود ابراہیمی کی کیا فضیلت ہے، کیا اہمیت ہے، درود ابراہیمی کا اہتمام کرنا کیوں ضروری ہوتا ہے۔ دیکھیے، درود ابراہیمی وہ درود شریف ہے کہ ہر نماز کے اندر اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، اس کو پڑھا جاتا ہے۔ خود نبی پاک علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ ہم آپ پر درود کس طرح پڑھیں، ہم درود کس طرح بھیجیں، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں درود شریف سکھایا جو درود ابراہیمی ہے، یعنی کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود شریف خود اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو بتلایا، سکھایا اور پڑھ کر بتایا کہ اس کو پڑھا کرو۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ درود ابراہیمی سب سے افضل درود شریف ہے، سب سے بہتر درود شریف ہے، سب سے اعلیٰ درود شریف ہے اور سب سے زیادہ طاقتور درود شریف ہے۔ درود شریف کو پڑھنے کا اہتمام کرنے والا بندہ کبھی خسارے میں نہیں رہتا ہے، ہمیشہ فائدے میں ہی رہتا ہے۔ اور درود شریف ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بھی خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، فرشتے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ جب اللہ اور اس کے نورانی فرشتے درود بھیجتے ہیں تو پتہ چلتا ہے، بعض اکابرین فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر جتنی بھی مخلوق ہے، چرند پرند، انسانوں میں، جناتوں میں، درندوں میں، سارے کے سارے نبی پاک علیہ السلام پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ تو درود شریف پڑھنا اتنی اہم عبادت ہے، درود شریف پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، خصوصاً درود ابراہیمی کی بڑی فضیلت ہے۔ اس کی کیا طاقت ہے، کچھ اہم راز میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ دیکھیے، درود ابراہیمی جو ہے وہ خالص اور مکمل درود شریف ہے۔ یہ واحد درود شریف ہے جس میں نہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل و اولاد کا بھی تذکرہ ہے۔ یہ ہمیں امت مسلمہ کی اصل جڑ یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے جوڑتا ہے اور قبولیت کی وہ راہ دکھاتا ہے جو انبیاء کرام کی راہ تھی۔ تو یہ گہرا راز ہے کہ یہ ہمیں ملت ابراہیمی سے جوڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا اہم راز اس کا سمجھیے درود ابراہیمی کا، کہ جو شخص روزانہ درود ابراہیمی پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے اس شخص کو نماز کے بغیر درود ابراہیمی پڑھنے پر بھی نفلی عبادت کا ثواب ملا کرتا ہے، یعنی نفلی نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ کہتے ہیں اگر کوئی شخص دن میں 100 مرتبہ صرف درود ابراہیمی پڑھے تو وہ ایسا ہے جیسا اس نے 100 رکعت نفل نمازیں پڑھی ہوں۔ بعض حضرات نے یہ بھی کہا ہے، سوچیے کتنی اہم فضیلت ہے درود ابراہیمی کی، اس درود شریف کی جو نماز کے اندر پڑھا جاتا ہے۔ اسی طرح جو تیسرا اہم راز ہے وہ ہے باطنی امراض کا علاج۔ جو انسان کے زندگی میں باطنی امراض ہوتے ہیں، مرض ہوتے ہیں نا، اس کا بھی علاج ہے۔ کہتے ہیں صوفیاء کرام کے مطابق دل کی سختی، وسوسے جو ذہن و دماغ میں آتے ہیں، بدگمانیاں جو انسان اپنے جسم میں پال رہا ہوتا ہے، بدگمان ہو رہا ہوتا ہے، اور نفسانی خواہشات کے خلاف درود ابراہیمی روحانی مرہم ہے۔ اسے کثرت سے پڑھنے والا باطنی طور پر پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ دیکھیے، یہ درود ابراہیمی کی فضیلت ہے، یہ بڑا فائدہ ہے کہ باطنی تمام امراض کا ایک بہترین علاج ہے درود ابراہیم۔ اسی طرح جو چوتھا راز ہے اس کے اندر، کہتے ہیں
ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का भी ज़रिया है। बहुत से औलियाए किराम और बुजुर्गान दीन सुलहाए किराम ने फरमाया है कि जो बंदा दरूद इब्राहिमी को मोहब्बत के साथ, इखलास के साथ, पाबंदी के साथ और अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क करते हुए आपकी मोहब्बत में डूबकर दरूद इब्राहिमी का विर्द करेगा तो वो बहुत जल्द नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाब में ज़ियारत कर लेगा। तो देखिए कितनी अहम फजीलत है। इसी तरह पांचवा अहम राज है कि मीज़ान अमल में भारी होने का सबब होता है। कहते हैं क़यामत के दिन जब आमाल का वजन होगा, आमाल तोले जाएंगे तो दरूद इब्राहिमी सबसे ज्यादा वजनी और निजात दहिंदा अमल होगा। यानी दरूद इब्राहिमी जिसके आमाल में ज्यादा से ज्यादा होगा उसके निजात के चांसेस ज्यादा से ज्यादा। कहते हैं क्योंकि ये अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भेजा गया पाक कलाम है। इसी तरह जो छठा राज है, कहते हैं दुआओं की ताकतवर चाबी है, दुआओं की कबूलियत की ताकतवर चाबी दरूद इब्राहिमी है। कहते हैं जब कोई बंदा दुआ के शुरू में और दुआ के आखिर में दरूद इब्राहिमी शामिल कर लेता है तो वह दुआ अर्श तक आसानी से पहुंचती है। यह अमल दुआ की कबूलियत की गारंटी समझा जाता है। दरूद इब्राहिमी के जरिए से आमाल रब की बारगाह में जल्द पहुंचते हैं और कबूलियत के मोहर रब्बुल जलाल उन पर जल्द लगा लेता है। तो यह दरूद इब्राहिमी की फजीलत है। इसी तरह अहम सातवां राज जो आखिरी राज है, कहते हैं अल्लाह की रहमत को खींचने वाली दुआ। दरूद इब्राहिमी पढ़ने से अल्लाह ताला की रहमत न सिर्फ नाजिल होती है बल्कि दिल को सुकून, ज़हन को रोशनी और रूह को ताजगी भी मिला करती है दरूद इब्राहिमी के जरिए। तो देखिए दरूद इब्राहिमी की क्या फजीलत है। अहादीस रसूल की रोशनी में मैंने आपकी खिदमत में पेश किया है और दरूद इब्राहिमी की फजीलत को बताया है। इसलिए दरूद शरीफ कोई भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन सबसे अफजल दरूद शरीफ दरूद इब्राहिमी है जो नमाज के अंदर पढ़ा जाता है। अगर इसको पढ़ने का एहतमाम कर लिया जाए तो ये सारे दरूदों पर भारी होता है और इंसान की दुनिया और आखिरत दोनों बन जाती है। रब्बुल जलाल अमल की और समझ के तौफीक मरहमत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।